اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 34ویں آیت سے شروع کر رہے ہیں، 34 آیت سے، اور دیکھیں کہاں تک پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان اس نے نہ مانا اور تکبر کیا، اور تھا وہ کافروں میں کا۔ خلاصہ تفسیر: اور جس وقت حکم دیا ہم نے سب فرشتوں کو اور جنوں کو بھی، جیسے کہ بعض روایات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، غرض ان سب کو یہ حکم دیا کہ سجدے میں گر جاؤ آدم علیہ السلام کے سامنے، سو سب سجدے میں گر پڑے بجز ابلیس کے، اس نے کہنا نہ مانا اور غرور میں آ گیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ معرفت مسائل۔ ربط آیات۔ پچھلے واقعے میں جب آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر ہو چکی اور دلائل سے یہ امر ثابت ہو گیا کہ صلاحیت خلافت کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے وہ آدم علیہ السلام میں سب مجتمع ہیں، اور ملائکہ کو ان کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ ملائکہ کو ان میں سے بعض علوم حاصل ہیں جنہوں کو تو بہت ہی کم حصہ ان علوم کا حاصل ہے، جیسا کہ اوپر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، اور اس حیثیت خاص ہے کہ ملائکہ اور جن ہر دو گروہ کے علوم کا ہی جامع ہے، ان کا شرف ہر دو گروہ پر ظاہر ہو گیا۔ اب حق تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اس مقدمے کو معاملے سے بھی ظاہر فرما دیا جائے، اور ملائکہ اور جنوں سے ان کی کوئی خاص تعظیم کرائی جائے، جس سے یہ ظاہر ہو کہ ان دونوں سے کامل ہیں اور مکمل ہیں۔ آدم علیہ السلام ان علوم خاصہ میں ملائکہ اور جن ہر دو گروہ سے کامل اور دونوں کے علوم اور قوا کو جامع ہیں، جیسا کہ مفصل طور پر مذکور ہوا۔ اب حق تعالیٰ کو منظور ہوا کہ ان غیر کاملوں سے اس کامل کی کوئی ایسی تعظیم کرائی جائے کہ عملاً بھی یہ عمل ظاہر ہو جائے کہ یہ ان دونوں سے کامل اور جامع ہیں۔ جب تو یہ دونوں ان کی تعظیم کر رہے ہیں اور گویا بزبان حال کہہ رہے ہیں کہ جو اوصاف ہم میں الگ الگ ہیں وہ ان کے اندر یکجا ہیں، اس لیے جو عمل تعظیمی تجویز کیا گیا اس کی حکایت ذکر فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور غرور میں آ گیا۔ کیا سجدے کا حکم جنات کو بھی تھا؟ اس آیت میں جو بات صریحاً مذکور ہے وہ تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا تھا، مگر آگے جب استثناء کر کے یہ بتا دیا گیا کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، تو اس سے ثابت ہوا کہ سجدہ آدم علیہ السلام کا حکم اس وقت کی تمام ذوی العقول مخلوقات کے لیے عام تھا، جن میں فرشتے اور جنات سب داخل ہیں، مگر حکم میں سے فرشتوں کے ذکر پر اس لیے اکتفا کیا گیا کہ وہ سب سے افضل اور اشرف تھے۔ جب آدم علیہ السلام کی تعظیم کا حکم ان کو دیا گیا تو جنات کا بدرجہ اولیٰ اس حکم میں شامل ہونا معلوم ہو گیا۔ سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا، اسلام میں ممنوع ہے۔ اس آیت میں فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں کا مصر پہنچنے کے بعد یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنا مذکور ہے۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، یہ ظاہر ہے کہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت شرک اور کفر ہے، جس میں یہ احتمال ہی نہیں کہ کسی وقت کسی شریعت میں جائز ہو سکے۔ اس کے سوا کوئی احتمال نہیں کہ قدیم انبیاء کے زمانے میں سجدے کا وہی درجہ ہوگا جو ہمارے زمانے میں سلام، مصافحہ، معانقہ اور دستبوزی یا تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانے کا ہے۔ امام جساس نے احکام القرآن میں یہی فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام سابقین کی شریعت میں بڑوں کی تعظیم اور تحیہ کے لیے سجدہ مباح تھا، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں منسوخ ہو گیا اور بڑوں کی تعظیم کے لیے صرف سلام یا مصافحے کی اجازت دی گئی۔ رکوع، سجدہ اور بحیت نماز ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کو ناجائز قرار دیا گیا۔ توجہ اس کی یہ ہے کہ اصل کفر و شرک اور غیر اللہ کی عبادت تو اصول ایمان کے خلاف ہے، وہ کبھی کسی شریعت میں جائز نہیں ہو سکتے، لیکن کچھ افعال اور اعمال ایسے ہیں جو اپنی ذات میں شرک و کفر نہیں، مگر لوگوں کی جہالت اور غفلت سے وہ افعال ذریعہ شرک اور کفر کا بن سکتے ہیں۔ ایسے افعال کو انبیاء سابقین کی شریعتوں میں متعلقاً منع نہیں کیا گیا بلکہ ان کو ذریعہ شرک بنانے سے روکا گیا، جیسے جانداروں کی تصویر بنانا اور استعمال کرنا، اور اپنی ذات میں کفر و شرک نہیں، اس سے پچھلی شریعتوں میں جائز تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں مذکور ہے یعملون لہ ما یشاء من محارب و تماثیل،
یعنی جنات ان کے لیے بڑی بڑی محرابیں اور تصویریں بنایا کرتے تھے۔ اسی طرح سجدہ تعظیمی پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن آخر کار لوگوں کی جہالت سے یہی چیزیں شرک اور بت پرستی کا ذریعہ بن گئیں، اور اسی راہ سے انبیاء علیہ السلام کی دین و شریعت میں تحریف ہو گئی۔ اور پھر انبیاء علیہ السلام اور دوسری شریعتوں نے آ کر اس کو مٹایا۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دائمی اور ابدی شریعت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر نبوت اور رسالت ختم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آخری شریعت ہے، اس لیے اس کو مسخ اور تحریف سے بچانے کے لیے ہر ایسے سوراخ کو بند کر دیا گیا جہاں شرک اور بت پرستی آ سکتی تھی۔ اس سلسلے میں وہ تمام چیزیں شریعت میں حرام قرار دے دی گئیں جو کسی زمانے میں شرک اور بت پرستی کا ذریعہ بنی تھیں۔ تصویر سازی اور اس کے استعمال کو اس وجہ سے حرام کیا گیا، سجدہ تعظیمی اسی وجہ سے حرام ہوا، اپنے اوقات میں نماز پڑھنے کو حرام ایسے اوقات میں نماز پڑھنے کو حرام کر دیا گیا جس میں مشرکین اور کفار اپنے معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے کہ ظاہری مطابقت کسی وقت شرک کا ذریعہ نہ بن سکیں، جیسے فجر کے بعد اور عصر کے بعد سجدہ منع ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے آقاؤں کو یہ حکم دیا کہ اپنے غلام کو عبد یعنی اپنا بندہ کہہ کر نہ پکارے، اور غلاموں کو یہ حکم دیا کہ وہ آقاؤں کو اپنا رب نہ کہیں، کیونکہ لفظی معنی کے اعتبار سے بندے کے معنی غلام کے ہیں اور رب کے معنی پالنے والے اور تربیت کرنے والے کے ہیں۔ ایسے الفاظ کا استعمال ممنوع نہ ہونا چاہیے تھا، مگر محض اس لیے کہ یہ الفاظ مہم شرک ہیں، کسی وقت جہالت سے یہی الفاظ آقاؤں کی پرستش کا دروازہ نہ کھول دے، اس لیے ان الفاظ کے استعمال کو روک دیا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ اور یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین اور بھائیوں کا سجدہ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو ان کی شریعت میں سلام، مصافحہ اور 10 بوزی کا درجہ رکھتا تھا اور جائز تھا۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفر و شرک کے شائبے سے بھی پاک رکھنا تھا، اس لیے شریعت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بقصد تعظیم بھی سجدہ یا رکوع کرنا جائز نہیں رکھا گیا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ نماز جو اصل عبادت ہے اس میں 4 طرح کے افعال ہیں: کھڑا ہونا، بیٹھنا، رکوع اور سجدہ۔ ان میں سے پہلے 2 یعنی کھڑا ہونا اور بیٹھنا تو ایسے کام ہیں جو عادتاً بھی انسان اپنی ضرورتوں کے لیے کرتا ہے اور عبادتاً بھی نماز کے لیے کیے جاتے ہیں، مگر رکوع اور سجدہ ایسے فعل ہیں جو انسان عادتاً نہیں کرتا، وہ عبادت کے ساتھ ہی مخصوص ہیں، اس لیے ان دونوں کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت ہی کا حکم دے کر غیر اللہ کے لیے ممنوع کر دیا گیا۔ اب یہاں ایک سوال باقی رہ جاتا ہے کہ سجدہ تعظیمی کا جواز تو قرآن کی مذکورہ آیتوں سے ثابت ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا منسوخ ہونا کس دلیل سے ثابت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ اور مشہور سے سجدہ تعظیمی کا حرام ہونا ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کیا کرے، مگر اس شریعت میں سجدہ تعظیم مطلقاً حرام ہے، اس لیے کسی کو کسی کے لیے جائز نہیں۔ یہ حدیث 20 صحابہ کرام کی روایت سے ثابت ہے۔ اصول حدیث کی معروف کتاب تدریب الراوی میں ہے کہ جس روایات کو 10 صحابہ نقل فرما دے تو وہ حدیث متواتر ہو جاتی ہے جو قرآن کی طرح قطعی ہے۔ یہاں تو 20 صحابہ کرام سے منقول ہے کہ 20 صحابہ کی روایتیں حاشیہ بیان القرآن میں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرما دی ہیں، ضرورت ہو تو وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ ابلیس کا کفر محض عملی نافرمانی کا نتیجہ نہیں۔ مسئلہ: ابلیس کا کفر محض عملی نافرمانی کا نتیجہ نہیں، کیونکہ کسی فرض کو عملاً ترک کر دینا اصول شریعت میں فسق اور گناہ ہے، کفر نہیں۔ ابلیس کے کفر کا اصلی سبب حکم ربانی سے معارضہ اور مقابلہ کرنا ہے کہ آپ نے جس کو سجدہ کرنے کا مجھے حکم دیا وہ اس قابل نہیں کہ میں اس کو سجدہ کروں، یہ معارضہ بلا شبہ کفر ہے۔ ابلیس کو طاؤس الملائکہ کہا جاتا ہے۔ مسئلہ: یہ بات قابل غور ہے کہ ابلیس علم و معرفت میں یہ مقام رکھتا تھا کہ اس کو طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا، مگر اس سے یہ حرکت کیسے صادر ہوئی؟ بعض علماء نے فرمایا کہ اس کے تکبر کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی دی ہوئی معرفت اور علم و فہم کی دولت سلب کر لی، اسی لیے ایسی جہالت کا کام کر بیٹھا۔ بعض نے فرمایا کہ حب و جاہ اور خود پسندی نے حقیقت شناسی کے باوجود اس بلا میں مبتلا کر دیا۔
تفسیر روح المعانی میں اس جگہ ایک شعر نقل کیا ہے جس کا حاصل ہے کہ بعض اوقات کسی گناہ کے وبال سے تائید حق انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اس کی ہر کوشش اور عمل اس کو گمراہی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ روح المعانی میں سے ثابت بھی کیا ہے کہ انسان کا ایمان وہی معتبر ہے جو آخر عمر اور اول منازل آخرت تک ساتھ رہے، موجودہ ایمان و عمل اور علم و معرفت پر غرر نہ ہونا چاہیے۔ اب آئی ہے 35 اور 36 آئے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ ترجمہ: اور ہم نے کہا اے آدم رہا کر تو اور تیری عورت جنت میں اور کھاؤ اس میں سے جو چاہو جہاں کہیں سے چاہو اور پاس مت جانا اس درخت کے، پھر تم ہو جاؤ گے ظالم۔ پھر بھلا دیا ان کو شیطان نے اس جگہ سے، پھر نکالا ان کو اس عزت و راحت سے کہ جس میں تھے، اور ہم نے کہا تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ایک وقت تک۔ خلاصہ تفسیر: اور ہم نے حکم دیا اے آدم رہا کرو تم اور تمہاری بیوی جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے آدم علیہ السلام کی پستی سے کوئی مادہ لے کر بنا دیا تھا، بہش میں پھر کھاؤ دونوں ان میں سے یا بافراغت جس جگہ سے چاہو، اور نزدیک نہ جاؤ اس درخت کے ورنہ تم بھی انہی میں شمار ہو جاؤ گے جو اپنا نقصان کر بیٹھے ہیں۔ اللہ جانے وہ کیا درخت تھا مگر اس کے کھانے سے منع فرما دیا، اور پھر آقا کو اختیار ہے کہ اپنے گھر کی چیزوں سے غلام کو جس چیز کے برتنے کی چاہے اجازت دے دے اور جس چیز کو چاہے منع کر دے۔ پھر لفظ دے دی آدم اور حوا کو شیطان نے اس درخت کی وجہ سے، سو برطرف کر کے رہا علم کو اس عیش سے جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا نیچے اترو، تم میں سے بعضوں کے دشمن رہیں گے اور تم کو زمین پر کچھ عرصہ ٹھہرنا ہے اور کام چلانا ایک میعاد معین تک، یہاں یعنی وہاں جا کر بھی دوام نہ ملے گا، کچھ عرصے کے بعد وہ گھر بھی چھوڑنا ہوگا۔ معارف و مسائل: یہ آدم علیہ السلام کے قصے کا تکملہ ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی فضیلت اور خلافت عرضی کے لیے صلاحیت فرشتوں پر واضح کر دی گئی، انہوں نے تسلیم کر لیا اور ابلیس اپنے تکبر اور معرضے کی وجہ سے کافر ہو کر نکال دیا گیا۔ تو آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حوا کو یہ حکم ملا کہ تم دونوں جنت میں رہو اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، مگر ایک معین درخت کے لیے ہدایت کی کہ اس کے پاس نہ جانا، یعنی اس کے کھانے سے مکمل پرہیز کرنا۔ شیطان جو آدم علیہ السلام کی وجہ سے مردود ہوا، وہ کھال کھائے ہوا تھا، اس نے کسی طرح موقع پا کر اور مصلحتیں بتلا کر ان دونوں کو اس درخت کے کھانے پر آمادہ کر دیا۔ ان کی لغزش کی وجہ سے ان کو بھی یہ حکم ملا کہ اب تم زمین پر جا کر رہو، اور یہ بھی بتلا دیا کہ زمین کی رہائی جنت کی طرح بے غل و غش نہ ہوگی، بلکہ وہاں آپس میں اختلافات اور دشمنیاں بھی ہوں گی، جس سے زندگی کا لطف پورا نہ رہے گا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم ٹھہرو تم اور تمہاری زوجہ جنت میں۔ یہ واقعہ حضرت آدم کی تخلیق اور ملائکہ کے سجدے کے بعد کا ہے۔ بعض حضرات نے سے نتیجہ نکالا کہ یہ تخلیق اور سجدے کا واقعہ جنت سے باہر کہیں ہوا ہے، اس کے بعد جنت میں داخلہ کیا گیا، لیکن ان الفاظ میں یہ مفہوم یقینی نہیں، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تخلیق بھی جنت میں ہوئی اور سجدے کا واقعہ بھی جنت میں پیش آیا، مگر اس وقت تک ان کو کوئی فیصلہ اس کے متعلق نہیں سنایا گیا تھا کہ آپ کا مسکن اور مستقر کہاں ہوگا۔ اس واقعے کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، رغدن کے معنی عربی لغت میں اس نعمت اور رزق کے ہیں جس کے حاصل کرنے میں کوئی محنت اور مشقت بھی نہ ہو اور وہ اتنی کثیر اور وسیع ہو کہ اس کے کم یا ختم ہو جانے کا خطرہ نہ ہو۔ معنی یہ ہوئے کہ آدم و حوا علیہ السلام کو فرمایا کہ جنت کے پھل فراغت استعمال کرتے رہو، نہ ان کے حاصل کرنے میں تمہیں کسی محنت کی ضرورت ہوگی اور نہ یہ فکر کہ یہ غذا ختم یا کم ہو جائے گی۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کسی خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا گیا کہ اس کے قریب نہ جاؤ۔ اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس کا پھل نہ کھاؤ،
مگر تاکید کے طور پر عنوان یہ اختیار کیا گیا کہ اس کے پاس بھی نہ جاؤ، اور مراد یہی ہے کہ کھانے کے لیے اس کے پاس نہ جاؤ۔ یہ درخت کون سا تھا قرآن کریم میں متعین نہیں کیا، اور کسی مستند حدیث میں بھی اس کی تعین مذکور نہیں۔ تفسیر میں سے کسی نے گندم کا درخت قرار دیا، تو کسی نے انگور کا، تو کسی نے انجیر کا، مگر جس کو قرآن و حدیث نے مبہم چھوڑا، اس کو متعین کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ فتکونا من الظالمین، یعنی اگر آپ نے شجر ممنوعہ کو کھایا تو آپ ظالموں میں داخل ہو جائیں گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، ذلہ کے معنی عربی لغت میں لغزش کے ہے، اذلال کے معنی کسی کو لغزش دینا، معنی یہ ہے کہ شیطان نے آدم و حوا کو لغزش دے دی۔ قرآن کے الفاظ صاف اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ حضرت آدم اور حوا کی یہ خلاف ورزی اس طرح کی نہ تھی جو عام گناہ گاروں کی طرف سے ہوا کرتی ہے۔ البتہ شیطانی تلبیس سے کسی دھوکے اور فریب میں مبتلا ہو کر ایسے اقدام کی نوبت آ گئی کہ جس درخت کو ممنوع قرار دیا تھا اس کا پھل وغیرہ کھا بیٹھے۔ انہا میں لفظ ان بمعنی سبب ہے، یعنی درخت کے سبب اور ذریعے سے شیطان نے آدم و حوا کو لغزش میں مبتلا کر دیا۔ یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب شیطان کو سجدے سے انکار کی بنا پر پہلے ہی مردود کر کے جنت سے نکال دیا گیا تو یہ آدم و حوا کو بہکانے کے لیے جنت میں کیسے پہنچا؟ اس کا بے غبار جواب یہ ہے کہ شیطان کے بہکانے اور وہاں تک پہنچنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بغیر ملاقات کے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ شیطان جنات میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنات کو بہت سے ایسے تصرفات کا قدرت دی ہے جو عام طور پر انسان نہیں کر سکتے۔ ان کو مختلف شکلوں میں متشکل ہو جانے کی بھی قدرت دی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی قوت جنیہ کے ذریعے مسمرزم کی صورت سے آدم و حوا کے ذریعے ذہن کو متاثر کیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری شکل میں مثلا سانپ وغیرہ کی شکل میں متشکل ہو کر جنت میں داخل ہو گیا ہو، اور شاید یہی سبب ہوا ہو کہ آدم علیہ السلام کو اس کی دشمنی کی طرف دھیان نہ رہا۔ قرآن مجید کی آیت قاسمہما انی لکما لمن الناصحین سے ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے صرف وسوسہ اور ذہنی اثر ڈالنے سے کام نہیں دیا، بلکہ آدم و حوا سے زبانی گفتگو کر کے اور قسمیں کھا کر متاثر کیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، یعنی شیطان نے دھوکے اور لغزش کے ذریعے آدم و حوا علیہ السلام کو ان نعمتوں سے نکال دیا جن میں وہ آرام سے زندگی گزر کر رہے تھے۔ یہ نکالنا اگرچہ بحکم خداوندی ہوا، مگر سبب اس کا شیطان تھا، اس لیے نکالنے کی نسبت اس کی طرف کر دی گئی۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، یعنی ہم نے حکم دیا کہ نیچے اتر جاؤ اس طرح کہ تم میں بعضوں کے دشمن رہیں گے۔ اس حکم کے مخاطب حضرت آدم و حوا ہیں، اور شیطان کو اس وقت تک آسمانوں سے باہر نہیں کیا گیا تھا، تو وہ بھی اس خطاب میں شامل ہے۔ اس صورت میں باہم عداوت ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ شیطان کے ساتھ تمہاری عداوت کا سلسلہ دنیا میں بھی رہے گا، اور اگر بقول بعض اس واقعے کے وقت سے پہلے ہی شیطان نکالا جا چکا تھا تو پھر اس کلام کا رخ آدم و حوا اور ان کی اولاد کی طرف ہوگا کہ ان کو بطور عطاب کے جتایا گیا کہ ایک سزا تو یہ ہے کہ جنت سے زمین پر اتارا گیا، دوسری سزا اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کی اولاد کے درمیان باہم عداوتیں بھی ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ اولاد کی باہم عداوت ہونے سے والدین کا لطف زندگی بھی رخصت ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی معنوی اور روحانی سزا ہوگی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، یعنی آدم و حوا علیہ السلام کو یہ بھی ارشاد ہوا کہ تم کو زمین پر کچھ عرصے ٹھہرنا ہے اور ایک میعاد معین تک کام چلانا ہے، یعنی زمین پر جا کر بھی دوام نہ ملے گا، کچھ مدت کے بعد اس گھر کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ آیت مذکورہ سے متعلقہ مسائل اور احکام شرعیہ۔ اسکن انت وزوجک الجنہ میں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دونوں کے لیے جنت کو مسکن بنانے کا ارشاد ہے۔ اس کو مختصر لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے اسکن الجنہ، یعنی آپ دونوں جنت میں رہیں، جیسا کہ اس کے بعد کلا اور لا تقربا میں دونوں کو ایک ہی صیغے میں جمع کیا گیا ہے، مگر یہاں اس کے خلاف انت و زوجکل کے الفاظ کو اختیار کرنے میں مخاطب صرف حضرت آدم علیہ السلام کو قرار دیا اور انہی سے فرمایا کہ آپ کی زوجہ بھی جنت میں رہے۔ اس میں دو مسئلوں کی طرف اشارہ ہے۔ پہلا مسئلہ، اول یہ کہ بیوی کے لیے رہائش کا انتظام شوہر کے ذمہ ہے، دوسرے یہ کہ سکونت میں بیوی شوہر کے تابع ہے، جس مکان میں شوہر رہے اس میں اس کو رہنا چاہیے۔
دوسرا مسئلہ لفظ اسکن میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس وقت ان دونوں حضرات کے لیے جنت کا قیام محض عارضی تھا، دائمی قیام جو شان ملکیت کے ہوتی ہے وہ نہ تھی، کیونکہ لفظ اسکن کے معنی یہ ہے کہ اس مکان میں رہا کرو، یہ نہیں فرمایا کہ یہ مکان تمہیں دے دیا گیا، یہ تمہارا مکان ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ آئندہ ایسے حالات پیش آئیں گے کہ آدم و حوا علیہ السلام کو جنت کا مکان چھوڑنا پڑے گا۔ نیز جنت کا استحقاق ملکیت ایمان اور عمل صالح کر کے معاوضے میں حاصل ہوتا ہے جو قیامت کے بعد ہوگا۔ اسی سے حضرات فقہا نے مسئلہ اخذ کیا کہ اگر کوئی شخص کسی کو کہے کہ میرے گھر میں رہا کرو، یا یہ کہ میرا گھر تمہارا مسکن ہے، اس سے مکان کی ملکیت اور دائمی استحقاق اس شخص کو حاصل نہیں ہوتا۔ غذا اور خوراک میں بیوی شوہر کے تابع نہیں۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، یعنی کھاؤ تم دونوں جنت سے با فراغت۔ اس میں بطرز مذکور سابق خطاب صرف آدم علیہ السلام کو نہیں کیا گیا بلکہ دونوں کو ایک ہی لفظ میں شریک کر کے کلا منہا فرمایا۔ اس میں اشارہ اس کی طرف ہو سکتا ہے کہ غذا اور خوراک میں بیوی شوہر کے تابع نہیں، وہ اپنی ضرورت خواہش کے وقت اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے، اور یہ اپنی خواہش کے مطابق۔ ہر جگہ چلنے پھرنے کی آزادی انسان کا فطری حق ہے۔ رغدن حیث شئتما، لفظ رغدن معقولات میں وسعت کثرت کے ساتھ اشارہ ہے کہ جو چیز جتنی چاہیں کھا سکتے ہیں بجز ایک درخت کے، اور کسی چیز میں رکاوٹ اور ممانعت نہیں۔ اور لفظ شئتما میں مقامات کی وسعت کا بیان ہے کہ پوری جنت میں جہاں چاہیں جس طرح چاہیں کھائیں، کوئی خطہ ممنوع نہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ چلنے پھرنے اور مختلف مقامات سے اپنی ضروریات حاصل کرنے کی آزادی انسان کا فطری حق ہے۔ ایک محدود اور معین مقام یا مکان میں اگر ضرورت اور خواہش کی ساری چیزیں مہیا کر دی جائیں مگر وہاں سے باہر جانا ممنوع ہو تو یہ بھی ایک قسم کی قید ہے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو کھانے پینے کی تمام چیزیں بکثرت اور فراغت عطا کر دینے پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ حیث شئتما فرما کر ان کو چلنے پھرنے اور ہر جگہ کھانے کی آزادی بھی دی گئی۔ سید ذرائع کا مسئلہ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یعنی درخت کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ظاہر کے اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس درخت یا اس کے پھل کو نہ کھاؤ، مگر احتیاطی حکم یہ دیا گیا کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس سے اصول فقہ کا مسئلہ سد ذرائع ثابت ہوا، یعنی بعض چیزیں اپنی ذات میں ناجائز یا ممنوع نہیں ہوتی، لیکن جب یہ خطرہ ہو کہ ان چیزوں کے اختیار کرنے سے کسی حرام ناجائز کام میں مبتلا ہو جائے گا تو اس جائز چیز کو بھی روک دیا جاتا ہے۔ جیسے درخت کے قریب جانا ذریعہ بن سکتا تھا کہ اس کے پھل پھول کھانے کا، اس ذریعے کو بھی منع فرما دیا گیا۔ اسی کا نام اصول فقہ کی اصطلاح میں سید ذرائع ہے۔ مسئلہ عصمت انبیاء علیہ السلام۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کسی خاص درخت کے کھانے سے منع فرمایا گیا تھا، اور اس پر بھی متنبی کر دیا گیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گناہ میں مبتلا کر دے۔ اس کے باوجود آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھا لیا جو بظاہر گناہ ہے، حالانکہ انبیاء علیہ السلام گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ تحقیق یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت تمام گناہوں سے عقلاً اور نقلاً ثابت ہے۔ ائمہ اربعہ اور جمہور امت کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ السلام تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم اور محفوظ ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کو جو یہ کہا کہ صغیرہ گناہ ان سے بھی سرزد ہو سکتے ہیں، جمہور امت کے نزدیک صحیح نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو لوگوں کا مقتدی بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ اگر ان سے بھی کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف خواہ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ صادر ہو سکے تو انبیاء علیہ السلام کے اقوال و افعال سے امن اٹھ جائے گا اور وہ قابل اعتماد نہیں رہیں گے۔ جب انبیاء علیہ السلام ہی پر اعتماد اور اطمینان نہ رہے تو دین کا کہاں ٹھکانہ ہے؟ البتہ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں متعدد انبیاء کے متعلق ایسے واقعات مذکور ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے گناہ سرزد ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عتاب بھی ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بھی اسی میں داخل ہے۔ ایسے واقعات کا حاصل پر اتفاق امت یہ ہے کہ کسی غلط فہمی یا خطا اور نسیان کی وجہ سے ان کا صدور ہو جاتا ہے۔ کوئی پیغمبر جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے خلاف عمل نہیں کرتا۔ غلطی اجتہادی ہوتی ہے یا خطا اور نسیان کے سبب قابل معافی ہوتی ہے، جس کو اصطلاح شرع میں گناہ نہیں کہا جا سکتا، اور اصابہ اور نسیان کی غلطی ان سے ایسے کاموں میں نہیں ہو سکتی جن کا تعلق تبلیغ اور تعلیم اور تشریح سے ہو۔
مگر ان سے اس ذاتی افعال اور اعمال میں ایسا سہو اور نسیان ہو سکتا ہے۔ مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انبیاء علیہ السلام کا مقام نہایت بلند ہے، اور بڑوں سے چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے تو بہت بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے، اس لیے قرآن حکیم میں ایسے واقعات کو معصیت اور گناہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس پر عتاب بھی کیا گیا ہے، اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے وہ گناہ ہی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعے کے متعلق علماء تفسیر نے بہت سی توجیحات لکھی ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ اول یہ کہ جس وقت آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا تو ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے منع کیا گیا کہ اس کے قریب نہ جاؤ، اور مراد خاص یہی درخت نہیں تھا بلکہ اس کی جنس کے سارے درخت مراد تھے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ریشمی کپڑا اور ایک ٹکڑا سونے کا ہاتھ میں لے کر ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ ظاہر ہے کہ حرمت صرف اس کپڑے اور سونے کے ساتھ مخصوص نہیں تھی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں تھے، بلکہ تمام ریشمی کپڑے اور سونے کا یہی حکم ہے۔ لیکن یہاں کسی کو یہ وہم بھی ہو سکتا ہے کہ ممانعت صرف اس کپڑے اور سونے کے ساتھ وابستہ ہے جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں تھے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو ایک خیال ہو گیا کہ جس درخت کی طرف اشارہ کر کے منع کیا گیا تھا ممانعت اسی کے ساتھ خاص تھی۔ شیطان نے یہی وسوسہ ان کے دل میں مزین اور مستحکم کر دیا اور قسمیں کھا کر یہ باور کرایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں کسی ایسے کام کا مشورہ نہیں دے رہا جو تمہارے لیے ممنوع یا مضر ہو۔ جس درخت کی ممانعت کی گئی ہے وہ دوسرا ہے، اس درخت کی ممانعت نہیں ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ شیطان نے یہ وسوسہ دل میں ڈالا ہو کہ اس درخت کی ممانعت صرف آپ کی ابتدائی پیدائش کے وقت کے ساتھ مخصوص تھی، جیسے چھوٹے بچوں کو اول عمر میں قوی غذا سے روکا جاتا ہے، ہلکی غذا دی جاتی ہے، اور قوت پیدا ہو جانے کے بعد ہر غذا کی اجازت ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ قوی ہو چکے ہیں، اس لیے وہ ممانعت باقی نہیں رہی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس وقت شیطان نے اس درخت کے کھانے سے منافع بتائے تو اس کے کھانے سے ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتوں میں رہنے کا اطمینان ہو جائے گا۔ اس وقت ان کو وہ ممانعت یاد نہ رہی جو ابتدائی آفرینش کے وقت اس درخت کے متعلق کی گئی تھی۔ قرآن مجید کی آیت فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، یعنی آدم علیہ السلام بھول گئے اور ہم نے ان میں پختگی نہ پائی، یہ اسی احتمال کی تائید کرتی ہے۔ بہرحال اس طرح کے متعدد احتمالات ہو سکتے ہیں، جن کا حاصل یہ ہے کہ جان بوجھ کر نافرمانی کا صدور حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں ہوا، بھول ہو گئی، یا اجتہادی لفظش جو در حقیقت گناہ نہیں۔ مگر آدم علیہ السلام کی شان نبوت اور قرب خداوندی کے مقام عالی کے اعتبار سے یہ لفظش بھی بڑی سمجھی گئی، اور قرآن میں اس کو معصیت کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا، اور آدم علیہ السلام کی توبہ اور استغفار کے بعد معاف کرنے کا ذکر فرمایا گیا۔ یہ بحث فضول ہے کہ جب شیطان کو جنت سے مردود کر کے نکال دیا گیا تھا تو وہ آدم علیہ السلام کو بہکانے کی وہاں کس طرح پہنچا، کیونکہ شیطان کے بہکانے اور وسوسہ ڈالنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جنت میں داخل ہو کر ہی وسوسہ ڈالے۔ جنات و شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے کہ وہ دور سے بھی دل میں وسوسہ ڈال سکتے ہیں، اور اگر داخل ہو کر بالمشافہ گفتگو ہی کو تسلیم کیا جائے تو اس کے بھی مختلف احتمالات ہو سکتے ہیں۔ اس کی تحقیق میں پڑھنا بے فائدہ اور لا یعنی بحث ہے۔ اسی طرح یہ سوال کہ آدم و حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی متنبی کر دیا تھا ان الشیطان لکما عدو، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا کام کرا دے جس کی وجہ سے تمہیں جنت سے نکلنا پڑے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اس کے دھوکے میں کس طرح آ گئے؟ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو مختلف شکلوں میں ظاہر ہونے کی قدرت عطا فرمائی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ کسی ایسی صورت میں سامنے آیا ہو اس کی وجہ سے آدم علیہ السلام یہ نہ پہچان سکے کہ یہ شیطان ہے۔ اچھا، اب 38 اور 29 آیت۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ پھر سیکھ لی آدم نے اپنے رب سے چند باتیں، پھر متوجہ ہو گیا اللہ اس پر، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ ہم نے حکم دیا نیچے جاؤ یہاں سے تم سب،
پھر اگر تم کو پہنچے میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو چلا میری ہدایت پر نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلایا ہماری نشانیوں کو وہ ہیں دوزخ میں جانے والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ خلاصہ تفسیر، بادیہ حاصل کر لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند الفاظ، یعنی معذرت کی کلمات کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی سے حاصل ہوئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ندامت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی اور خود ہی معذرت کے الفاظ تلقین فرما دیے، تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی ان پر، یعنی توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہے بڑی توبہ قبول کرنے والے، بڑے مہربان۔ اور حضرت حوا کی توبہ کا بیان سورہ اعراف میں ہے، قول ربنا ظلمنا انفسنا، جس سے معلوم ہوا کہ وہ بھی توبہ اور قبول توبہ میں آدم علیہ السلام کے ساتھ شریک رہیں، مگر معاف فرمانے کے بعد زمین پر جانے کا حکم کو منسوخ نہیں فرمایا، کیونکہ اس میں ہزاروں حکمتیں اور مصلحتیں مضمر تھیں۔ البتہ اس کا طرز بدل دیا کہ پہلا حکم زمین میں اترنے کا حاکمانہ طور پر بطرز سزا کا تھا، اب یہ حکم حکیمانہ انداز سے اس طرح ارشاد ہوا، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے حکم فرمایا کہ نیچے جاؤ اس بحث سے سب کے سب، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت یعنی احکام شرعیہ بذریعہ وحی، جو شخص پیروی کرے گا میری اس ہدایت کی تو نہ کچھ اندیشہ ہوگا ان پر اور نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے، یعنی ان پر کوئی خوفناک واقعہ نہ پڑے گا، اور قیامت کے ہولناک واقعات سے بھی ان کا خوف زدہ ہونا اس کے منافی نہیں، جیسے کہ احادیث صحیحہ میں سب پر ہول اور خوف کا عام ہونا معلوم ہوتا ہے۔ حزن وہ کیفیت ہے جو کسی مضرت اور مصیبت کے واقع ہو جانے کے بعد قلب میں پیدا ہوتی ہے، اور خوف ہمیشہ قبل وقوع ہوا کرتا ہے۔ یہاں حق تعالی نے حزن اور غم دونوں کی نفی فرما دی، کیونکہ ان پر کوئی آفت اور کلفت واقع نہ ہوگی جس سے حزن یا خوف ہو۔ آگے لوگوں کا حال بیان کیا ہے جو اس ہدایت کی پیروی نہ کریں، فرمایا اور جو لوگ کفر کریں گے اور تکذیب کریں گے ہمارے احکام کی یہ لوگ ہوں گے دوزخ والے، اور وہ اس میں ہمیشہ کو رہیں گے۔ معرف اور مسائل، ربط آیات، پچھلی آیات میں شیطانی وسوسے اور حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش اور اس کے نتیجے میں جنت سے نکلنے اور زمین پر اترنے کا حکم مذکور تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسے خطاب اور عتاب کہاں سنے تھے، نہ ایسے سنگدل تھے کہ اس کو سہار کر جاتے بے چین ہو گئے اور فوراً ہی معافی کی التجا کرنے لگے، مگر پیغمبرانہ معرفت اور اس کی وجہ سے انتہائی ہیبت سے کوئی بات زبان سے نہ نکلتی تھی، یا اس خوف سے کہ معافی کی التجا کہیں خلاف شان ہو کر مزید عذاب کا سبب نہ بن جائے، زبان خاموش تھی۔ اللہ رب العزت دلوں کی بات سے واقف اور رحیم و کریم ہے، یہ حالت دیکھ کر خود ہی معافی کے لیے کچھ کلمات ان کو سکھا دیے۔ اس کا بیان ان آیات میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے حاصل کر لیے اپنے رب سے چند الفاظ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی، یعنی ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہیں بڑے توبہ قبول کرنے والے مہربان۔ مگر چونکہ روئے زمین پر آنے میں اور بھی ہزاروں حکمتیں اور مصلحتیں مضمر تھیں، بس ان کی نسل سے فرشتوں اور جنات کے درمیان ایک نئی نوع انسان کا وجود میں آنا اور ان کو ایک طرح کا اختیار دے کر احکام شرعیہ کا مکلف بنانا، پھر ان میں خلافت الہی قائم کرنا، حدود اور احکام شرعیہ نافذ کرنا، تاکہ یہ نئی مخلوق ترقی کر کے اس مقام پر پہنچ سکے جو بہت سے فرشتوں کو بھی نصیب نہیں، اور انہی مقاصد کا ذکر تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے ہی کر دیا گیا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اس کے خطا معاف کرنے کے بعد بھی زمین پر اترنے کا حکم منسوخ نہیں فرمایا، البتہ اس کا طرز بدل دیا کہ پہلا حکم حاکمانہ اور زمین پر اترنا بطور سزا کے تھا، اب یہ ارشاد حکیمانہ اور زمین پر آنا خلافت الہی کے اعزاز کے ساتھ ہوا۔ اس لیے بعد کی آیات میں ان فرائض منصبی کا بیان ہے جو خلیفۃ اللہ ہونے کی حیثیت سے ان پر عائد کیے گئے تھے، اس لیے زمین پر اترنے کے حکم کو پھر مقرر بیان کر کے فرمایا کہ ہم نے حکم فرمایا کہ نیچے جاؤ اس جنت سے سب کے سب، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت یعنی احکام شرعیہ بذریعہ وحی کے، تو جو شخص پیروی کرے گا میری اس ہدایت کی تو نہ کچھ اندیشہ ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی نہ کسی گزشتہ چیز کے فوت ہونے کا غم ہوگا، نہ آئندہ کسی تکلیف کا خطرہ۔ تلقہ کے معنی ہے شوق اور رغبت کے ساتھ کسی کا استقبال کرنا اور اس کو قبول کرنا،
مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان کو توبہ کی کلمات کی تلقین کی گئی تو آدم علیہ السلام نے اہتمام کے ساتھ ان کو قبول کر لیا۔ کلمات، وہ کلمات جو حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر توبہ بتلائے گئے کیا تھے؟ اس میں مفسرین صحابہ سے کئی روایات منقول ہیں۔ مشہور قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ وہ کلمات وہی ہیں جو قرآن مجید میں دوسری جگہ منقول ہیں، یعنی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ توبہ کے اصل معنی رجوع کرنے کے ہیں، اور جب توبہ کی نسبت بندے کی طرف کی جاتی ہے تو اس کے معنی تین چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اول، اپنے کیے ہوئے گناہ کو گناہ سمجھنا اور اس پر نادم اور شرمندہ ہونا۔ دوسرے، اس گناہ کو بالکل چھوڑ دینا۔ تیسرے، آئندہ کے لیے دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کرنا۔ اگر ان تین چیزوں میں سے ایک کی بھی کمی ہوئی تو وہ توبہ نہیں۔ اسے معلوم ہوا کہ محض زبان سے اللہ توبہ کے الفاظ بول دینا نجات کے لیے کافی نہیں، جب تک یہ تینوں چیزیں جمع نہ ہوں، یعنی گزشتہ پر ندامت اور حال میں اس کا ترک اور مستقبل میں اس کے نہ کرنے کا عزم اور ارادہ۔ توبہ علیہ یہاں توبہ کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے معنی ہے توبہ قبول کرنا۔ بعض سالس سے پوچھا گیا کہ جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے وہ کیا کرے، تو فرمایا وہی کرے جو اس کے پہلے والدین آدم اور حوا علیہ السلام نے کیا، کہ اپنے کیے پر ندامت اور آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی کے لیے عرض کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اگر آپ معاف نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں تو ہم سب خسارے والوں میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یعنی اے میرے پالنے والے، میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا تو آپ ہی میری مغفرت فرمائیے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام سے جب لغزش ہو گئی تو عرض کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، آپ ہر برائی سے پاک ہیں، میں ظلم کرنے والوں میں داخل ہو گیا ہوں، مطلب یہ ہے کہ مجھ پر رحم فرمائیے۔ فائدہ، حضرت آدم و حوا علیہ السلام جو اجتہادی لغزش یا بھول صادر ہوئی، اولاً تو قرآن کریم میں دونوں ہی کی طرف اس کی نسبت کی ہے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، اور زمین پر اترنے کے حکم میں بھی حضرت حوا کو شریک کر کے لفظ اہبطوا فرمایا، مگر بعد میں توبہ اور قبول توبہ میں بلفظ مفرد صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت حوا کا نہیں۔ اس مقام کے علاوہ بھی اس لغزش کا ذکر صرف آدم علیہ السلام کی طرف کیا گیا ہے، عصا آدم وغیرہ۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ رعایت یہ ہو کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے مستور رکھا ہے، اس لیے بطور پردہ پوشی کے گناہ اور عتاب کے ذکر میں اس کا ذکر صریحاً نہیں فرمایا، اور ایک جگہ ربنا ظلمنا انفسنا میں دونوں کی توبہ کا ذکر بھی کر دیا گیا تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ رہے کہ حضرت حوا کا قصور معاف نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ عورت چونکہ اکثر احوال میں مرد کی تابع ہے، اس لیے اس کے مستقل ذکر کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ تواب اور تائب میں فرق، امام قرطبی نے فرمایا کہ لفظ تواب بندے کے لیے بھی بولا جاتا ہے جیسے ان اللہ یحب التوابین، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی جیسے اس آیت میں هو التواب الرحیم۔ جب بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو معنی ہوتے ہیں گناہ سے اطاعت کی طرف رجوع کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو معنی ہوتے ہیں توبہ قبول کرنے والا۔ یہ صرف لفظ تواب کا حکم ہے، اس معنی کا دوسرا لفظ تائبن ہے، اس کا استعمال اللہ تعالیٰ کے لیے جائز نہیں، اگرچہ لغوی معنی کے اعتبار سے وہ بھی غلط نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی شان میں صرف وہی صفات اور القاب استعمال کرنا جائز ہیں جن کا ذکر قرآن و سنت میں وارد ہے۔ باقی دوسرے الفاظ اگرچہ معنی کے اعتبار سے صحیح ہوں مگر اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا استعمال درست نہیں۔ گناہ سے توبہ قبول کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ توبہ قبول کرنے اور گناہ معاف کرنے کا اختیار سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں۔ یہود و نصارہ اس قاعدے سے غفلت کی بنا پر سخت فتنے میں مبتلا ہو گئے کہ پادریوں اور پیروں کے پاس جاتے اور ان کو کچھ ہدیہ دے کر اپنے گناہ معاف کرا لیتے اور سمجھتے تھے کہ انہوں نے معاف کر دیا تو اللہ کے نزدیک بھی معاف ہو گیا۔ آج بھی بہت سے ناواقف مسلمان اس طرح کے غلط اور خام عقیدے رکھتے ہیں جو سراسر غلط ہیں۔ کوئی عالم یا مرشد کسی کے گناہ کو معاف نہیں کر سکتا، زیادہ سے زیادہ دعا کر سکتا ہے۔
آدم علیہ السلام کا زمین پر اترنا سزا کے طور پر نہیں بلکہ ایک مقصد کی تکمیل کے لیے تھا۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، جنت سے زمین پر اترنے کا حکم اس سے پہلی آیت میں آ چکا ہے۔ اس جگہ پھر اس کو مکرر لانے میں غالباً حکمت یہ ہے کہ پہلی آیت میں زمین پر اتارنے کا ذکر بطور عطاب اور سزا کیا آیا تھا، اسی لیے اس کے ساتھ انسانوں کی باہمی عداوت کا بھی ذکر کیا گیا۔ یہاں زمین پر اتارنے کا ذکر ایک خاص مقصد خلافت الہی کی تکمیل کے لیے اعزاز کے ساتھ ہے، اس لیے اس کے ساتھ ہدایت بھیجنے کا ذکر ہے جو خلافت الہی کے فرائض منصبی میں سے ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگرچہ زمین پر اترنے کا ابتدائی حکم بطور عطاب اور سزا کے تھا، مگر بعد میں جب خطا معاف کر دی گئی تو دوسری مسائل اور حکمتوں کے پیش نظر زمین پر بھیجنے کے حکم کو اس کی حیثیت بدل کر برقرار رکھا گیا، اور اب ان کا نزول زمین کے حاکم اور خلیفہ کی حیثیت سے ہوا۔ اور یہ وہی حکمت ہے جس کا ذکر تخلیق آدم علیہ السلام کے وقت ہی فرشتوں سے کیا گیا تھا کہ زمین کے لیے ان کو خلیفہ بنانا ہے۔ رنج و غم سے نجات صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اس آیت میں آسمانی ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے لیے دو انعام مذکور ہیں، ایک یہ کہ ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، دوسرے وہ غمگین نہ ہوں گے۔ خوف آئندہ پیش آنے والی کسی تکلیف اور مصیبت کے اندیشے کا نام ہے، اور حزن کسی مقصد اور مراد کے فوت ہو جانے سے پیدا ہونے والے غم کو کہا جاتا ہے۔ غور کیا جائے تو عیش و راحت کی تمام انواع و اقسام کا ان دو لفظوں میں ایسا احاطہ کر دیا کہ آرام و آسائش کا کوئی فرد اور کوئی قسم اس سے باہر نہیں۔ پھر ان دونوں لفظوں کی تعبیر میں ایک خاص فرق کیا گیا کہ خوف کی نفی تو عام انداز میں کر دی گئی، مگر حزن کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ لا حزن علیہم، بلکہ بصیغہ فعل لایا گیا ہے اور اس کی ضمیر فاعل کو مقدم کر کے ولا ہم یحزنون فرمایا گیا۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ کسی چیز یا مراد کے فوت ہونے کے غم سے آزاد ہونا صرف انہی اولیاء اللہ کا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کی مکمل پیروی کرنے والے ہیں۔ ان کے سوا کوئی انسان اس غم سے نہیں بچ سکتا، خواہ وہ ہفت اقلیم کا بادشاہ ہو یا دنیا کے بڑے سے بڑا مالدار، کیونکہ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جس کو اپنی طبیعت اور خواہش کے خلاف کوئی بات پیش نہ آئے اور اس کا غم نہ ہو، بخلاف اولیاء کا اللہ کے کہ وہ اپنی مرضی اور ارادے کو اللہ رب العزت کی مرضی اور ارادے میں فنا کر دیتے ہیں، اس لیے ان کو کسی چیز کے فوت ہونے کا غم نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی اس کو ظاہر کیا گیا ہے کہ خاص اہل جنت ہی کا یہ حال ہوگا کہ وہ جنت میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر کریں گے کہ ان سے غم کو دور کر دیا گیا۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی الحزن۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس دنیا میں کچھ نہ کچھ غم ہونا ہر انسان کے لیے ناگزیر ہے، بجز اس شخص کے جس نے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکمل اور مضبوط کر لیا ہو۔ اس آیت میں اللہ والوں سے خوف و غم کی نفی کرنے سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی کسی تکلیف یا کسی خواہش یا مراد پر ان کو خوف اور غم نہ ہوگا۔ آخرت کی فکر اور غم اور اللہ جل شانہ کی ہیبت و جلال تو ان پر اور سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غمگین اور متفکر رہتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غم و فکر کسی دنیوی نعمت کے فوت ہونے یا کسی مصیبت کے خطرے سے نہیں، بلکہ اللہ جل شانہ کی ہیبت و جلال اور امت کے حالات کی وجہ سے تھا۔ اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ دنیا میں جو چیزیں خوفناک سمجھی جاتی ہیں ان سے انبیاء اور اولیاء کو بشری طور پر خوف نہ ہو، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب لاٹھی کا سانپ بن گیا تو ان کا ڈر جانا قرآن کریم میں مذکور ہے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ مُوسیٰ، کیونکہ یہ فطری اور طبعی خوف ابتدائی حال میں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف تو یہ ڈر بالکل نکل گیا، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ خوف عام انسانوں کی طرح اس بنیاد پر نہ تھا کہ حساب ان کو کوئی تکلیف پہنچائے گا، بلکہ اس لیے تھا کہ بنی اسرائیل اس سے کہیں گمراہی میں نہ پڑ جائیں، تو یہ خوف ایک قسم کا اخروی خوف تھا۔ آخریات میں والذین کفروا سے بتا دیا گیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی نہیں کریں گے ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس ہدایت کو ہدایت سمجھ لیں اور اس کی پیروی کرنے سے انکار کر دیں۔
یعنی کفار اور مومنین جو ہدایت کو ہدایت ماننے کا اقرار کرتے ہیں وہ عملاً کیسے بھی گناہ گار ہوں اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد بالآخر جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ واللہ عالم۔ اب کل سے انشاءاللہ ہم 40ویں آیت سے شروع کریں گے اور جتنا ہو سکے گا اتنا کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔